وہ تو نبیوں کا امام ہے، وہ تو نبیوں کا سردار ہے، وہ تو خدا کا محبوب ہے، وہ تو خدا کا یار ہے، اور یہ تو وہ نبی ہے جو سارے نبیوں کے بعد آیا ہے اور خاتم النبیین بن کر آیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی کائنات میں نبی نہیں آئے گا۔ میرے نبی کی ولادت کے وقت جب رات کا وقت ہوا تو اہل قریش کا ایک بت تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، جس کی وہ عبادت کرتے تھے، جس کے پاس وہ جا کر عید مناتے تھے، جشن کیا کرتے تھے۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں، اس رات وہ بت جو ہے وہ زمین پر اوندے منہ گر جاتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں، وہ اس کو پکڑتے ہیں، اس کی جگہ پہ کھڑا کر دیتے ہیں، پھر وہ گر پڑتا ہے، پھر وہ پکڑتے ہیں، اس کی جگہ پہ کھڑا کر دیتے ہیں، پھر وہ گرتا ہے۔ وہ اسی طرح کافی دیر تک ایسے ہی چلتا رہا، وہ کافی دیر تک ایسے ہی چلتا رہا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، اس بت کو کیا ہوا، یہ اپنی جگہ پہ کیوں نہیں ٹھہر رہا۔ آخرکار ان لوگوں نے اسے پکڑا اور رسوں کے ساتھ باندھ دیا، مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا۔ جیسے ہی باندھا، اس بت سے آواز آنے لگی، وہ بت بولنے لگا۔ وہ بے جان تھا لیکن آج سے کبھی پہلے بولا نہیں تھا، آج بول رہا ہے۔ میرے نبی کی آمد پر وہ بول رہا ہے، اور آمد پر بول کیا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، اے بدبختو، تم نہیں جانتے آج کائنات میں ایک ایسا رسول آیا ہے، آج کائنات میں ایک ایسا نبی آیا ہے، آج کائنات میں ایک ایسا رسول آیا ہے جس نے سارے کفر کو مٹا کر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے سارا کفر مٹ جائے گا، جس کی وجہ سے پوری کائنات سے اندھیرا غائب ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہم جیسے جتنے بھی کائنات میں بت ہیں وہ سارے کے سارے گر پڑیں گے، اور جو آ کر ایک وحدہ لا شریک کی تصدیق کرے گا، ہاں 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 میرا نبی آیا، تو بت اوندے منہ گر پڑے۔ حضرت یہی نہیں بلکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں تشریف فرما ہوئے، حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کیا دیکھتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے آمنہ مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تو اس کائنات کے امام کی ماں ہے جو پوری کائنات کا سردار بن کر آیا ہے، جو پوری کائنات کے نبیوں کا امام بن کر آیا ہے۔ اے امام، اے آمنہ، تجھے مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی ماں ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں دہل جاتی ہوں کہ یہ آواز دینے والا کون ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ آواز کیسی ہے، لیکن آواز آتی ہے، اے آمنہ فکر نہ کر، جو تیرے پاس آیا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ تو نبیوں کا امام ہے، وہ تو نبیوں کا سردار ہے، وہ تو خدا کا محبوب ہے، وہ تو خدا کا یار ہے، اور یہ تو وہ نبی ہے جو سارے نبیوں کے بعد آیا ہے اور خاتم النبیین بن کر آیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی کائنات میں نبی نہیں آئے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میری امی نے بتایا، میری والدہ نے بتایا۔ آپ فرماتے ہیں، میری والدہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا جس رات آمنہ کے آنگن میں کائنات کا محبوب آیا، آمنہ کے آنگن میں اللہ کا رسول آیا، میں نے دیکھا ستارے زمین کی طرف جھک رہے ہیں، گویا کہ ایسے لگتا ہو کہ جیسے یہ آ کر محمد کی گھلیوں کو چھوم رہے ہیں، ایسے لگتا تھا جیسے یہ محمد کے قدموں کے بوسے لے رہے ہوں، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ جھک کر جناب محمد کے قدموں کو سلامی پیش کر رہے ہوں۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ اس رات حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بنو سعد کے ہاں دودھ پی رہے تھے، پرورش پا رہے تھے، اور جس وقت حلیمہ سعدیہ کے گود میں سیدہ آمینہ نے اپنے لال کو دیا تو ایک نصیحت کی کہ میرے بیٹے کے متعلق کسی کاہن سے سوال کرنا، پوچھنا، کیونکہ میں نے جب سے اس کو دیکھا، جب سے یہ میرے پاس آیا ہے، جب سے یہ میرے شکم میں آیا تھا، تب سے میں عجیب و غریب منظر دیکھ رہی تھی، مجھے اس کے بارے میں بتائیے گا ضرور۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن بازار میں گئی، دیکھا کہ عرب کے بازار میں کچھ جناب ایک منڈی میں پہنچی تو وہاں ایک کاہن کو دیکھا جس سے لوگ سوالات کر رہے تھے، وہ اپنے زندگی کے متعلق سوالات کر رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں بھی خیال آیا کہ مجھے بھی آمنہ نے کہا تھا کہ میرے لال کے بارے میں پوچھنا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے کہنے پر حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کاہن کے سامنے کھڑا کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے پوچھا، اس بچے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟
جب اس نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے دونوں بازو پکڑ لیے اور بولا اے قوم اس بچے کو قتل کر دو، اس بچے کو قتل کر دو، اس بچے کو قتل کر دو، یہ ہماری اس قوم سے بنی اسرائیل سے نبوت کو ختم کر دے گا۔ جب اس نے دیکھا، حلیمہ سعدیہ نے جب یہ جملے سنے تو جلدی سے میرے آقا کے بازو کو پکڑا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اپنی آغوش میں لیا اور بچاؤ بچاؤ کو آواز دی۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ میرے بچے کو مارنا چاہتے ہیں۔ کسی طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے چھڑوا لیا اور وہاں سے لے کر چل دیے۔ حضرت ابو داؤد بن ابی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رحم مادر میں تھے کہ آپ کے والد فوت ہو گئے۔ جب آپ تولد ہوئے، اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، ایک زبردست نور چمکا، پیدا ہوتے ہی آپ دونوں ہاتھوں سے زمین کو تھام کر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر! کائنات میں کون ایسا ہے جو آتے ہی زمین کو تھام کر بیٹھ جائے اور آنکھیں آسمان کی طرف گاڑ دی؟ پھر گھر والوں نے آپ پر ایک بڑی ہنڈیا رکھ دی، مگر کچھ ہی دیر بعد وہ ہنڈیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں تشریف فرما ہوئے تو میرے کریم آقا کے جملے تھے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ابو طالب سے سنا، وہ فرماتے تھے جب حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کے ہاں آمینہ کا لال آیا، کائنات کا محبوب آیا، تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے آپ کو اٹھایا اور آپ کے جناب رخساروں پر، آپ کے چہرے پر، آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا، آپ کو چوما اور جناب حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا۔ حضرات گرامی، یہی نہیں فرمایا کہ یہ ہماری امانت ہے۔ اللہ اکبر! یہ تمام کام جو ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے میرے نبی کے آنے پر ہوئیں۔ حضرات گرامی، پھر کیا تھا؟ عبد المطلب نے پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 7ویں دن عقیقہ کیا، پھر جناب بکریاں، پھر اونٹ گائے ذبح کی اور پورے مکہ والے کی دعوت کی اور پورے جناب کائنات کے لوگوں کی جہاں تک بھی ہو ممکن تھا آپ نے سب کو کھانا کھلایا۔ فرمایا کھاؤ، جانور بھی کھائیں، پرند بھی کھائیں، درند بھی کھائیں، انسان بھی کھائیں۔ کیوں؟ آج میرے گھر میں اللہ نے مجھے پوترا دیا ہے، آج میرے عبداللہ کے ہاں رب نے بیٹا عطا کر دیا ہے، اور بیٹا بھی وہ کہ جب کبھی جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداروں کی محفل میں بیٹھے ہوں، جب میرے کریم آقا چلے جائیں تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پوترے کو اپنے پاس بٹھا دیں۔ ایسا میرا نبی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ میری والدہ شفا بنت عمرو بن عوف ہمیں بتلاتی تھی کہ جب حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو آپ نے محمد کو اٹھایا اور میرے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے یہ دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ آپ پر رحمتوں کی برسات کرے، اللہ آپ پر برکتوں کی برسات کرے۔ آپ فرماتی ہیں اس وقت مجھ پر مشرق و مغرب تک سارا جہان روشن ہو گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے حجابات اٹھا دیے گئے، میں نے دیکھا کہ جناب مشرق سے مغرب تک ہر چیز مجھ پر عیاں ہو گئی اور مشرق والے پرند مغرب اور مغرب کی مشرق کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جب حضور آئے تو پوری کائنات جگمگا رہے تھے، جب حضور آئے پوری کائنات خوش تھی۔ اللہ اکبر! پھر میں نے آپ کو لباس پہنایا، بستر پر لٹایا، کچھ ہی لمحوں بعد مجھ پر تاریکی اور رعب اور خوف طاری ہوا، پھر میری دائیں طرف روشنی ہوئی۔ میں نے سنا کوئی پوچھ رہا تھا تم انہیں کہاں لے گئے تھے، تم انہیں کہاں لے گئے تھے؟ جواب دینے والے نے کہا مغرب میں لے گیا تھا۔ فرماتی ہیں پھر مجھ پر بائیں طرف سے تاریکی اور رعب طاری ہوا، پھر روشنی ہوئی، میں نے کسی کی آواز سنی تم انہیں کہاں لے کر گئے تھے؟ کہا مشرق میں لے کر گیا تھا۔ اب ان کا ذکر مشرق اور مغرب میں کبھی ختم نہیں ہوتا۔ فرماتی ہیں یہ واقعہ ہمیشہ میرے دل میں تازہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر مابعوث فرمایا تو میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھی۔ اللہ اکبر!